میں بھی اور بلوچستان میں۔ تو اس کے لیے میں دادو گیا تاکہ میں سراہ بھی سکوں وہاں جو نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کے ایم ڈی اور ان کا جو سٹاف تھا جنہوں نے دن رات وہاں محنت کی اور ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، جو وہاں پاکستان آرمی کی یونٹ تعینات ہے، انہوں نے بھی ہمیں اکوپمنٹ فراہم کیا تاکہ ہم یہ بند جو ہے اسے کھڑا کر سکیں، اور ساتھ ہی جو ضلعی انتظامیہ ہے تو ایک بہت اچھا ایک قدم اٹھایا جس کی وجہ سے صارفین کو تکلیف نہیں ہوئی۔ پہلا تو یہ ایشو تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پھر اب دادو میں نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی نے ایک اسی گریڈ اسٹیشن کے پریمیسز میں ایک ہم نے خیمہ بستی قائم کی ہے سیلاب متاثرین کی، اور جیسے جیسے ضلعی انتظامیہ ہمیں ان متاثرین کو بھجوائے گی ان کے لیے ہم نے ایک پوری سہولیات کے ساتھ وہاں پانی موجود ہے، بجلی موجود ہے جو گریڈ اسٹیشن کے اندر ہیں وہ، اور ان کو دوائیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو کل پھر میں نے دادو جا کر اس خیمہ بستی کا بھی افتتاح کیا ہے، ان سے گفتگو بھی کی ہے، جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، جتنی ہمت ہمیں دی ہے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو، وہ ان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس میں کچھ دوائیوں کے معاملات تھے، جب میں نے وہاں دورہ کیا تو انشاءاللہ وہ ذریعہ انتظامیہ کو بھی اور این ٹی ڈی سی سکھر الیکٹرک پاور کمپنی جو ہے اس کو بھی ہدایت کی میں نے کی ہے کہ وہ ان متاثرین کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں اور سہولیات۔ پہلا تو یہ سبجیکٹ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں این ٹی ڈی سی کے پریمیسز موجود تھے تو یہ اب بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اور تمام میں اداروں کا، این ٹی ڈی سی کا بھی، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے، اور سیپکو کا جو سکھر کی کمپنی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پیسکو کا، کہ اب اگرچہ بجلی کا نظام ہم نے آج سے 10 دن پہلے ہی مکمل طور پر بحال کر دیا تھا، لیکن جو ٹرانسمیشن لائنز ہماری گری تھی، جو کھمبے گرے تھے، ان کی بھی بحالی کا کام جو دادو کزدار اور سبی مچ لائنز تھی، سبی کوئٹہ میں 10 ہمارے جو ٹاور تھے وہ گرے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ دوبارہ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ بجلی ریسٹور ہو گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں منڈا کے مقام پہ، مدین میں، مٹا میں، باجوڑ میں، تیمر گرہ میں، جنڈولا میں، ان سب جگہوں پر ٹرانسمیشن لائنز ہماری گری تھی۔ ہم نے ان بجلی کو ڈائیورٹ کر کے وہاں بجلی ہم فراہم کر رہے تھے، لیکن اب یہ تمام جو ان علاقوں میں جو ریپیئر کا کام ہے ٹرانسمیشن لائنز کا، وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور ابھی ہم چند دنوں میں خیبر پختونخوا بھی جائیں گے اس کا افتتاح کرنے کے لیے دوبارہ۔ اب جو صرف بجلی کی فراہمی میں تعطل ہے وہ سندھ کی چند تحصیلوں میں ہے، خاص طور پہ دادو کے ارد گرد، جن میں خیر پور ناتھن شاہ سر فہرست ہے۔ وہاں محترم حضرات، یہاں میں اندازہ نہیں ہوتا، ابھی بھی 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ تقریباً پوری کی پوری پانی کے اندر ہیں۔ گریڈ اسٹیشنوں کے اندر بھی ہمیں کل انہوں نے رپورٹ کی اور ویڈیوز بھی دکھائی کہ 4.5-5 فٹ تک پانی موجود ہے، یعنی پورا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ پورا پانی کے اندر اس وقت۔ تو ان کو ہم اب کوشش یہی ہے، اس کے لیے کل اس پر ہم نے بحث کی کہ کس طرح وہاں بھی بجلی کو ریسٹور کیا جائے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک کوشش سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کر رہی ہے، ان کو میں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم این ٹی ڈی سی ان کو جو زیر آب والی کیبل ہے وہ پرووائڈ کر کے، کہ اگر اس نے پانی میں وہاں وہ کھڑا ہے اور کچھ دیر لگے گی تو زیر آب کیبل کے ذریعے بجلی کو بحال کر کے وہاں ان علاقوں میں بجلی پہنچائی جائے، تو انشاءاللہ اس میں اگلے چند دنوں میں ہمیں پیش رفت متوقع۔ تیسرا جو ایشو تھا
جیسے میں نے کہا پہلا تو وہاں ٹرانسمیشن جو ہمارا گرڈ اسٹیشن ہے اس کا معاملہ تھا، دوسرا پورے ملک کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب ریسٹور ہو گئی ہے ہمیں، بلکہ پورٹ قاسم مٹیاری لائن میں بھی کچھ رکاوٹیں آئی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے دور کر دی ہیں۔ تو اب جو بجلی بحال ہو گئی ہے اور بجلی کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے بحال ہو گیا۔ تیسرا بات ہے جس کے اوپر کل سے ایک کنفیوژن اور ابہام ہے، وہ میں آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ نیپرا نے ایک جو کہ ریگولیٹر ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ